الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سامعین و ناظرین، ہمارا ایک سلسلہ دین بھلائی ہے، اس کا ایک طویل مقالہ ہے، قادیانی سلوگن محبت سبھی سے، نفرت کسی سے نہیں۔ لو فار آل، ہیٹڈ فار نن، یہ معروف ہے ان کا، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے، مگر عملی طور پہ ہم بتا رہے تھے کہ قادیانیت کسی سے محبت نہیں کرتی، کسی سے بھی نہیں، اپنے بھائی بندوں کے علاوہ، بلکہ غیر احمدیوں کو تو وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان نہیں سمجھتی، بلکہ ان کو تو وہ انسان بھی نہیں سمجھتی۔ اپنے مخالفین کو اللہ معاف فرمائے ایسے ایسے القاب سے وہ نوازتے ہیں کہ قابل نفرین لوگ ہو جائیں ان کے اتباع اور ان کے پیروکاروں کے ہاں، جنہوں نے مرزا صاحب کو نہیں مانا۔ مگر اس کام میں بھی مرزا صاحب نے اپنے دعووں کی طرح تدریج کو اختیار کیا۔ جو ہی آغاز ہوا کچھ نرم رہے، جو ہی کچھ قبولیت اور پذیرائی ملتی گئی تو اپنے مخالفین کے لیے وہ شدید ہو گئے، پھر کفر کی مشین گنیں استعمال کر لیں، ان کے لیے جہنمی ہونا۔ تو یہ ہم آج اس موضوع سے بات کریں گے کہ ہر کام میں تدریج یہ مرزا صاحب کی ایک من پسند حکمت عملی تھی۔ تو جس طرح انہوں نے اپنے دعووں کے اندر تدریج اختیار کی، اسی طرح وہ اپنے تمام امور میں یہی طرز عمل ان کا پسندیدہ رہا، حتیٰ کہ اپنی ذات سے متعلقہ عقیدہ میں اور پھر اپنے مخالفین کے بارے میں جو ان کا عقیدہ تھا اس میں بھی اس میں تدریج ہی کو انہوں نے اپنایا۔ پہلے اپنی جماعت میں تفریق اور تمییز اس کا ذکر کیا، پھر اپنے پیروکاروں کو دوسروں کو فوقیت دے دی، پھر دوسروں کی تضلیل کرتے رہے، پھر آخر میں ان کی تکفیر تک پہنچ گئے۔ یہ ہے تدریج، یعنی پہلے میرے پیروکار افضل ہیں، پھر دوسرے لوگ گمراہ ہیں، پھر تیسرا درجہ ان کی تکفیر کا۔ اب آپ دیکھیں تریاق القلوب صفحہ نمبر 120 پہ وہ کیا کہتے ہیں: ابتدا سے میرا یہی مذہب ہے کہ میرے دعوے کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر یا دجال نہیں ہو سکتا، ہاں ضال یعنی گمراہ، اور زیادہ ثواب سے منحرف یعنی سیدھی راہ سے بھٹکنے والا ہوگا، اور میں اس کا نام بے ایمان یعنی کافر نہیں رکھتا، یعنی ایمان کے دائرے سے میں اسے خارج نہیں سمجھتا۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ پھر اس کے حاشیے میں یوں لکھتے ہیں: یہ نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعوے سے انکار کرنے والے کو کافر کہنا صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں، یہ ان کی عبارت ہے، لیکن صاحب شریعت کے ما سوا جس قدر ملہم اور محدث ہیں، گو وہ کیسی ہی جناب الہی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور خلعت مکالمہ الہیہ سے سرفراز ہوں، ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن سکتا۔ یہ ایک مرحلہ ہے کہ صرف اپنے منکرین کو ضال، صراط مستقیم سے منحرف ہٹا ہوا اور گمراہ کہیں، کافر نہیں۔ اب آپ دیکھیں اسی تدریج کے ایک مرحلے میں وہ تحفہ الندوہ صفحہ 4 پہ کیا کہتے ہیں:
میں خدا کا ذلی اور بروزی طور پر نبی ہوں، اور ہر ایک مسلمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے، اور مسیح موعود ماننا واجب ہے، یعنی مجھے قابل اطاعت ماننا اور مسیح موعود ماننا، اور ہر ایک جس کو میری تبلیغ پہنچ گئی ہے گو وہ مسلمان ہے، مگر مجھے اپنا حکم نہیں ٹھہراتا اور نہ مجھے مسیح موعود مانتا ہے، نہ میری وحی کو خدا کی طرف سے جانتا ہے، وہ آسمان پر قابل مواخذہ ہے۔ اب یہاں تک اسے قابل مواخذہ کہا، یعنی اللہ کی پکڑ اسے آئے گی، کس کو؟ جو مرزا صاحب کو قابل اطاعت اور حکم نہیں مانتا، کیونکہ جس امر کو اس نے اپنے وقت پر قبول کرنا تھا اس کو رد کر دیا۔ اب آگے چلیے، دوسرا مرحلہ اب تکفیر کا بھی آ جاتا ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 143 پہ یوں لکھا ہے، علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیش گوئی موجود ہے، یعنی میرے بارے میں اللہ اور رسول کی پیش گوئی ہے، یعنی رسول اللہ نے خبر دی۔ اب دیکھیں کتنا بڑا الزام ہے جھوٹا، اور نسبت ہے جھوٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے فرمایا کہ جس کسی نے میری بابت جھوٹ کہا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ آخری زمانہ میں میری امت میں سے ہی مسیح موعود آئے گا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس حدیث میں ہے؟ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی تھی کہ میں معراج کی رات میں مسیح ابن مریم کو ان نبیوں میں دیکھ کر آیا ہوں جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں۔ اندازہ کریں کتنا بڑا اتہام ہے خیر الانام حضرت رحمت للعالمین پر۔ اور یحییٰ شہید کے پاس دوسرے آسمان میں ان کو دیکھا ہے۔ اندازہ کر لیں کتنی بڑی جسارت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرزا صاحب کی طرف سے۔ اور اللہ نے آسمان میں میرے لیے خسوف اور کسوف کو ظاہر کیا ہے، پس جو اب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا اور قرآن کو جھٹلاتا ہے۔ کہاں پہ قرآن میں ان کا نام آیا ہے اور بشارت ہے ان کی، اور اللہ تعالیٰ کے معجزات کا جان بوجھ کر انکار کرتا ہے۔ معاف کیجئے گا کتنی جرأت سے اپنے منکرین پہ تہمت در تہمت لگا رہے ہیں، اور اللہ پہ افترا باندھ رہے ہیں، اللہ کے رسول پہ، اور مجھے مفتری کہتا ہے۔ اب پوری امت، پوری انسانیت انہیں مفتری کہتی ہے، کیونکہ وہ خود بخود بات کو بناتے ہیں اور اللہ اور رسول کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھو، وہ کہتا ہے کہ سینکڑوں معجزات کے باوجود پس وہ کیسے مومن ہوگا؟ اب دائرہ اسلام سے اپنے جملہ منکرین کو مرزا صاحب خارج کر رہے ہیں۔ بس اگر وہ مومن ہو تو افتراء کی وجہ سے اس کی نظر میں کافر ہو جاؤں گا۔ اندازہ کر لیں کہ اگر میرے نہ ماننے والوں کو میں مومن کہوں گا تو میں خود کافر ہوں، تو بات تو صحیح ہے کہ خود کافر ہے۔ اب دیکھیں مرزا قادیانی کی کیسے اندھی تکفیر اور نفرتوں کا وہ ایک مظہر ہے قادیانیت کا بانی، جو آج کہتے ہیں کہ محبت سبھی سے، نفرت کسی سے نہیں۔ حقیقت الوحی صفحہ 179 پہ یوں ہے، کفر دو طرح پر ہے۔ ایک کفر یہ کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا۔ دوسرے یہ کفر کہ مثلاً وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا، اندازہ کرنے، اور اس کو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے۔ پوری امت مسلمہ یہ کہتی ہے، جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کیا ہے۔ کہاں تاکید کی ہے؟ اللہ نے اور اس کے رسول نے تو ہر مدعی نبوت کو کذاب و دجال قرار دیا ہے اور مفتری کہا ہے۔ اللہ نے کہا
ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی، اس سے بڑا کذاب کون ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ مجھے وحی ہوتی ہے ولم یوحی الیہ شیء، اللہ نے اسے کوئی وحی نہ کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ہر مدعی نبوت کذاب و دجال ہے۔ اب یہ عبارت سنیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا اور رسول نے مجھ پہ ایمان لانے کی تاکید کی ہے، اور پہلے نبیوں کو کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے، بس اس لیے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے۔ کون؟ جو مجھے نہیں مانتا۔ کیا ہے وہ؟ کافر ہے۔ دیکھیں، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک قسم میں داخل ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنے مخالفین پر یہ جو حکم لگایا ہے، اور اس حکم لگانے میں بھی انہوں نے تدریج کے ضابطے کو اختیار کیا ہے، جیسے اپنے دعووں میں پہلے محدث، پھر مثیل، پھر اس کے بعد ظلی نبی، بروزی نبی، پھر اس کے بعد غیر شرعی نبی، پھر اس کے بعد صاحب شریعت، اور خبر نہیں کیا کیا دعوے۔ یہی ہے یہاں کیا۔ پہلے یہ کہا کہ میرے جو منکرین ہیں بس وہ قابل مواخذہ ہیں، پھر یہ کہا کہ وہ گمراہ ہیں، اور یہاں سے گزرتے گزرتے آخر میں ان کی اندھی تکفیر تک پہنچ گئے۔ اور پھر سب سے بڑی جسارت تو یہ ہے کہ ان سب احکام کی نسبت اور تکفیر کی نسبت اللہ اور رسول کی طرف کر دی۔ عام مسلمانوں کی تکفیر کی نسبت جھوٹ اور افتراءً اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف۔ وہ ذکر حکیم صفحہ 44 نمبر 4 میں اور جریدہ فضل 15 جنوری 1925 میں یوں موجود ہے: خدا تعالی نے میرے اوپر ظاہر کیا ہے کہ ہر وہ شخص جس کو میری دعوت پہنچتی ہے اور مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب بتائیں، کہا ہے محبت سبھی سے، اس سے بڑھ کر اور کیا نفرت ہو سکتی ہے کہ ایک مسلمان کو آپ کافر کہہ دیں؟ اور وہ شخص جو آپ کی بیعت میں داخل نہیں، جس نے آپ کا معارضہ کیا، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے آپ کو کذاب و دجال کہا، آپ نے اسے جہنمی ٹھہرا دیا، حد کر دی۔ اور پھر یہ کہا جو شخص، اب یہ دیکھیں، یہ اللہ کا الہام جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ہوا ہے، رب کریم کے نام پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا، یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یہ میری وحی اور الہام ہے، اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا، جو تیرا مخالف رہے گا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے۔ یہ تو جناب قادیانیت کے بانی کا اعتقاد ہے، اور ان کی رائے ہے اپنے نہ ماننے والوں کے لیے۔ پوری دنیا اسلام کے تمام مسلمانوں کے بارے میں یہ ان کی رائے ہے۔ اب کس سے محبت ہے ان کی؟ پھر ان کا جو صاحبزادہ ہے وہ بھی اپنے باپ ہی کی روش پہ چلا۔ مرزا کا خلیفہ ثانی، اس کا نام ہے بشیر الدین محمود، یہ بھی مرزا صاحب ہیں، مرزا بشیر الدین محمود۔ تشہید الاذہان جلد 7 میں نمبر 4 کے تحت یوں رقم تراز ہیں، کہتے ہیں آپ یعنی مسیح موعود نے اس شخص کو بھی جو آپ کو سچا جانتا ہو مگر مزید اطمینان کے لیے بیعت میں توقف کرتا ہے، اسے بھی کافر ٹھہرایا ہے۔ اندازہ کر لیں، اپنوں کے بھی خلاف، بلکہ اس کو بھی جو آپ کو دل میں سچا قرار دیتا ہے اور زبانی بھی آپ کا انکار نہیں کرتا، لیکن ابھی بیعت میں
اسے توقف ہے، یہ بھی کافر ہے۔ پھر اس سے آگے دیکھو بیٹا کیسے نکلتا ہے۔ آئینہ صداقت صفحہ 45 پہ رقم تراد ہے، غور کریں اس بات کو اور جملے کو غور سے سنیں۔ یہ مرزا صاحب کے صاحبزادے اور خلیفہ ثانی کیا کہہ رہے ہیں۔ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام نہ سنا ہو، نام سنا ہو یا نہیں سنا، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام سنا ہو یا نہیں سنا ہو۔ میں احتیاط سے پڑھ رہا ہوں ان کی عبارت۔ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ پھر سنیں، کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام سنا ہو یا نہیں سنا۔ اندازہ کر لیں کیا بتوں کی بات ہے۔ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب بتائیں کس سے محبت ہے اور کن سے نفرت ہے؟ خود فیصلہ کر لیں۔ بیٹے کا نفرت کا پیغام حجت و برہان کے بیان کے ساتھ، یعنی جب وہ اس نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں، ایسے نہیں کہہ دیتے کہ ہم نے ایسے ہی کہہ دیا۔ اب آپ سنیں یہ بات۔ مرزا کا دوسرا خلیفہ اور بیٹا مرزا بشیر الدین محمود اپنے تکفیری موقف کو، یعنی جو انسانیت کو وہ کافر کہتے ہیں اور جملہ مسلمان امت کو وہ کافر قرار دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایسے نہیں کہہ رہے، اس کو حجت و برہان سے یوں بیان کرتا ہے۔ اندازہ کریں، اس کو ذرا دلچسپی سے سنیں۔ جریدہ فضل تاریخ 21 جون 1923 میں یوں چھپا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ سوال اور جواب ہے۔ خاکسار، یہ سائل ہے، سنیں سائل کیا پوچھتا ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ آپ غیر احمدیوں کو کافر کہتے ہیں؟ خلیفہ صاحب، ہاں یہ درست ہے۔ خاکسار، اس تکفیر کی بنا کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں؟ کیا وہ کلمہ گو نہیں؟ جیسے یہ دنیا میں شور کرتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں والا کلمہ پڑھتے ہیں، قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، یہ کیوں ہمیں مسلمان نہیں مانتے؟ یہ سوال اس نے کیا۔ اب آگے جواب سنیں مرزا کے بیٹے کا۔ کہتا ہے بے شک وہ کلمہ گو ہیں، لیکن ہمارا اور ان کا اختلاف فروعی نہیں اصولی ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اصول میں اسلام سے ہٹ گیا تو اس کے پھر کلمہ پڑھنے کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ یہ مرزا صاحب کے بیٹے کا ضابطہ ہے اور انشاءاللہ اپنے اوپر ہی فٹ ہوگا یہ ضابطہ ان کا۔ مسلم کے لیے توحید پر، تمام انبیاء پر، ملائکہ پر، کتب آسمانی پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جو ان میں سے ایک بھی نبی اللہ کا منکر ہو جائے وہ کافر ہو جاتا ہے، جیسا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کو مانتے ہیں، لیکن صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے مطابق، اب آپ دیکھیں یہ الزام اللہ کے قرآن پہ لگا کے پھر مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ یہ باتیں ہیں سمجھنے والی ہمارے عام مسلمان برادران کے لیے۔ قرآن کریم کے مطابق غیر احمدی مرزا صاحب کی نبوت سے منکر ہو کر کفار میں شامل ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک مامور آیا جس کو ہم نے مان لیا، یعنی قادیانیوں نے، اور انہوں نے یعنی مسلمانوں نے نہ مانا۔ ہمارے نزدیک مسیح موعود علیہ السلام یعنی مرزا غلام احمد پر ایمان لانا جزو ایمان ہے، کیونکہ آپ کے انکار کو رسول الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار مستلزم ہے۔
اندازہ کریں کیسے نفرت ہے۔ نفرت کا ایک اور انداز جو مظہر ہے قادیانی کراہیت کا، اور جو مذکورہ اسلوب ہے اس سے بھی زیادہ شدید مذموم اور مکروہ ہے، اور وہ سنیں مرزا غلام احمد قادیانی کا علماء اسلام سے خطاب کا انداز اور اسلوب انتہائی نفرت انگیز رہا ہے۔ مسلمان امت کے عوام کے بارے میں تو مرزا قادیانی اور قادیانیت کی نفرتوں کے نمونے ہم نے پہلے پیش کر دیے ہیں، پہلی مجلسوں میں بھی اور آج کی اس مجلس میں بھی، مگر وہ علماء کرام جن کو رسول اللہ نے انبیاء کا وارث قرار دیا، جن کی امت مسلمہ کے عوام اقتداء کرتے ہیں، ان کو مرجعیت دینی دیتے ہیں، اور جنہیں اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ نے اہل ایمان کو رفعت عطا فرمائی اور اہل علم کے درجات ہیں، ان کے بارے میں یہ رفیع الدرجات، یہ وارثان نبوت، مرزا صاحب کا ذرا اسلوب مخاطبت ملاحظہ فرمائیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ یہ نفرت کا مظہر ہے یا محبت سبھی سے کا مظہر ہے۔ انجام آتم، یہ روحانی خزائن کی جلد 11 میں ہے، اس کا صفحہ 21 ہے۔ اب آپ دیکھیں، اے بد ذات فرقہ مولویاں، تم کب تک حق کو چھپاؤ گے؟ جب ہم عام قادیانیوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جب تم قادیانیت میں تھے، جو مسلمان ہو جاتے ہیں، تو تمہیں کیا تعلیم دی جاتی تھی؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے ہمیں علماء اسلام سے نفرت کی تعلیم دی جاتی تھی، پھر اس کے بعد حضرت مسیح موعود اور مرزا صاحب کی سیرت کی پاکیزگی کا بتایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب ادھر کیا ہے، اے بدذات فرقہ مولویاں، تم کب تک حق کو چھپاؤ گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیانہ خصلت کو چھوڑو گے؟ اے ظالم مولویو، تم پر افسوس کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام کل انعام کو بھی پلایا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ حالت ہے مرزا صاحب کی ان علماء کرام کے بارے میں جنہیں پوری امت مسلمہ ایک بڑا عظیم درجہ دیتی ہے اور دین میں مرجعیت کا مقام انہیں دیتی ہے۔ پھر یہ بھی بس نہیں، یہ تو عمومی بات تھی، انہوں نے بڑے بڑے علماء کرام کو نام لے کے مرزا صاحب ان سے اس طرح مخاطب ہوئے۔ اب آپ دیکھیں، ضمیمہ انجام آتم مندرج روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 329 میں ایک مشہور عالم دین سے مرزا صاحب یوں مخاطب ہیں، اے بدذات یہودی صفت، پادریوں کا اس میں منہ کالا ہوا اور ساتھ ہی تیرا بھی۔ ان پادریوں پر ایک آسمانی لعنت پڑی اور ساتھ ہی وہ لعنت تجھ کو بھی کھا گئی۔ اب اس طرح کے بے انتہا نمونے ہیں مرزا صاحب کی سیرت میں۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ جس مذہب کا بانی یوں نفرت کرے عام عوام سے اور امت مسلمہ جو خیر امت ہے اس کے خواص سے، کیا اس کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ محبت سبھی سے، نفرت کسی سے نہیں؟ بلکہ آگے میں ایک اور نمونہ بھی آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ ابھی ہم نے چند نمونے پیش کیے، اب آگے دیکھیں مرزا صاحب سب و شتم اور لعنت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لعنت بازی صدیقوں کا کام نہیں، یہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں۔ مومن لعان یعنی لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، یہ بات سمجھیں۔ اب جب یہ انہوں نے بتایا کہ لعنت بازی یہ مومن کا کام نہیں، اور یہ بھی بتایا
کہ لوگوں پر لعنت کرنے والا مومن نہیں ہوتا۔ اب ہم ایک نمونہ اس کا پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ وہ نور حق مندرج روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 406 میں کس طرح لعنت بھیجتے ہیں، یہ ہے سمجھنے والی بات۔ اس کتاب کے صفحہ 158، 159، 160، 161، 162 کتنے ہو گئے؟ 58، 59، 60، 61، 62، یعنی 5 صفحوں پہ مسلسل لعنت سے ان صفحوں کو بھر دیتے ہیں، اور یہ لعنت اردو رسم الخط میں تائے مفتوحہ کے ساتھ نمبر وار لکھی، مثلا لکھا نمبر 1 لعنت، پھر نمبر 2 لعنت، پھر نمبر 3 لعنت، پھر 1000 تک لفظ 1000 بھی لکھا اور لعنت بھی لکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو دیکھ لیں، یہ دیکھیں، یہ شروع ہوئی ہے یہ لفظ لعنت اس صفحے پہ 79، یعنی 89، پھر آگے یہ دوسرا صفحہ ہے، صفحہ نمبر ہمارے مقالے کا 34، یہ دیکھیں لعنت لعنت لعنت، یہ 80 نمبر سے 374 نمبر تک ہے اس صفحے پہ۔ آگے اگلے صفحے پہ چلیں، اس میں 375 سے شروع ہوئی اور 664 تک لفظ لعنت، یہ دیکھ لیں آپ۔ اس کو قریب کر کے بتا سکتے ہو، موٹا کر کے؟ بہرحال آگے چلیں، یہ ایک اگلا صفحہ ہے جس پہ 665 نمبر سے لعنت شروع ہو کے 949 تک لعنت لعنت لعنت، یہ دیکھیں یہ۔ اس کے بعد آخری صفحے پہ 950، 51، اس سے لے کے 1000 نمبر تک، یعنی لعنت 1000 بار بھیجی، یہ نہیں لکھا کہ 1000 بار لعنت، بلکہ 1 لعنت، 2، 3، 4، 5، اور ہر بار لفظ لعنت لکھا۔ تو لعنت کے باب میں ہم یہ کہتے ہیں یہ مرزا صاحب کا عجیب و غریب اور اپنی نوعیت کا منفرد اسلوب ہے، اور دیگر لوگوں پہ، مخالفین پہ، معاندین پہ لعنت بھیجنے کا یہ اسلوب اور نفرت کے اظہار کا یہ اسلوب ایسا ہے کہ اس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ تو ایسا بے نظیر نفرتوں کرنے والا آدمی اور اس کی امت یہ کہہ سکتی ہے کہ محبت ہم سبھی سے کرتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں، یہ تو اردو میں بات تھی، آگے اپنے مخالفین کے بارے میں انجام آتم، جو کہ روحانی خزائن 11/331 صفحے میں عربی زبان میں دیکھیں، اپنے معارضین پہ کہتے ہیں ان العدا صاروا خنازیر الفلا ونساؤہم من دونہن الاقلبو، کہ میرے دشمن جنگل کے خنزیر ہیں، استغفر اللہ، اور ان کی عورتیں کتیا ہیں۔ اندازہ کر لیں کہ وہ شخص جس کی امت آج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سبھی سے محبت کرتے ہیں، نفرت کسی سے نہیں کرتے، لعنت بھیجنے کا ان کا اسلوب بھی دیکھ لیں، اور اپنے مخالفین کو انہوں نے انسانیت سے نکال کے خنزیر اور کتیا بنا دیا۔ اب آپ غور کر لیں کہ مرزا قادیانی کا اپنے منکرین پہ حکم لگانے کا یہ اسلوب کس قدر نفرت انگیز ہے۔ وہ انہیں انسانیت سے نکالتا ہے اور پھر حیوانات میں سے بھی مکروہ ترین حیوان اور قابل نفرت حیوان گردانتا ہے۔ اسی طرح وہ عربی میں نفرت کا اظہار کرتے ہیں، وَمِنَ اللِّئَامِ أَرَىٰ رُجَيْلًا فَاسِقًا۔ اب آپ دیکھیں، میں لئیموں میں سے ایک فاسق آدمی کو دیکھتا ہوں، وہ کیا ہے؟ لعیناً نطفۃ الصفحاء
جو ملعون بھی ہے اور سفیہوں کا نطفہ ہے، بدگو بھی ہے، خبیث بھی ہے اور مفسد ہے، اور جھوٹ کو ملمہ سازی کر کے پیش کرنے والا ہے۔ اور اب غور کریں، آپ جاہلوں نے اس کا نام سعد اللہ رکھا ہے۔ اندازہ کر لیں، یہ ہے اسلوب مرزا صاحب کا اور ان کی امت کا۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی امت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ یہ راگ الاپے کہ ہمیں سبھی سے محبت ہے، نفرت کسی سے نہیں؟ لہذا آخر میں ہماری ایک مخلصانہ اپیل ہے، دعوت ہے ابنائے قادیانیت کو انتہائی اخلاص کے ساتھ کہ وہ ہمارے اس مقالہ میں قادیانیت کی پیش شدہ مذکورہ تعلیمات میں خود تأمل کر لیں، جو کہ ابنائے قادیانیت کو تمام بشریت سے کاٹ دیتی ہیں اور مسلمان امت سے خصوصی طور پہ انہیں نفرت دلانے والی ہیں، ابھارتی ہیں کہ وہ سبھی سے نفرت کریں اور خصوصاً مسلمانوں سے۔ اور سبب صرف ایک کہ انہوں نے مرزا صاحب کی بیعت کیوں نہیں کی۔ لہذا ہماری گزارش یہ ہے ابنائے قادیانیت سے کہ آپ اللہ سے ڈریں، حقیقت کو جانیں اور اپنے بانی کی تعلیمات پہ غور کر کے اگر انہوں نے اس سے پہلے اس راستے کو کسی وجہ سے اختیار کیا تو ہماری اس درخواست، اپیل اور دعوت پہ جو مخلصانہ ہے، واللہ باللہ تاللہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کے لیے اچھائی چاہتا ہوں۔ جناب نبی کریم حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، خیر خواہی۔ اس لیے آپ غور کریں اور ایسا مؤسس اور ایسے دین کے بڑے جو نفرتیں ہی نفرتیں سکھاتے ہیں ان سے برات کا اظہار کریں اور آئیں حضرت رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی کے ساؤں میں داخل ہو جائیں اور پھر اس دنیا میں بھی سعادت پائیں اور آخرت میں بھی سعادت پائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہی ہماری دعا ہے اور یہی ہماری اپیل ہے۔ اور آخر میں ہم سب کے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدی، اے اللہ ہمیں ہدایت پہ استقامت عطا فرما، اور جو لوگ ہدایت پہ نہیں ان کے لیے راستوں کو کھول دے، اور اے اللہ تمام انسان جناب رحمت للعالمین کے امتی ہیں، کچھ امت اجابت ہیں جنہوں نے آپ کو مان لیا اور کچھ ابھی تک اس دائرے سے باہر ہیں، اور قادیانی جن کے بڑے اسی دائرے میں داخل تھے مگر مرزا صاحب کی وجہ سے یا کسی اور دنیاوی سبب کی وجہ سے وہ اس امت کے دائرے سے نکل گئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ اس امت میں واپس لے آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔